اس کا نام تھا ابراہیم، کارپینٹر تھا، اس کا باپ ترخان تھا، تو اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ میرا چونکہ کلاس فیلو تھا، جب اس کا یہ معاملہ ہو گیا میں نے دیکھا اس کو بری حالت میں تھا، یعنی اس نے اس کا بازو جو تھا ایک قمیض کا وہ علیحدہ ہو گیا تھا، تو اسی بازو سے نا اس نے وہ جن نے اس کو، یعنی وہ اپنے آپ کو خود ہی دے رہا تھا، دیکھے مطلب ہے کہ اس کو خود اپنی گردن کے گرد باندھ کے تو اس کو الٹا کر کے دڑم سے مارا زمین پر اور تشدد کرنے لگا۔ یعنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ تشدد کر رہا تھا، اپنے آپ کو خود ہی مار رہا تھا، اور ساتھ کہہ رہا تھا تیری ماں ہوں تیرے فلانے۔ He was abusing him۔ میں تو کر لینا ٹھیک، ان کرے گا گل، ان کرے گا، وہ چیخو پکار کر رہا تھا۔ پھر اس کے جسم کے بعض حصوں پر وہ سوئیاں یا کوئی چیز چبوتا تھا جس سے وہ چیختا چلاتا تھا، اس کو درد ہوتی تھی۔ ہم لوگ جو اس کے ارد گرد سارے اس کے اسکول میٹ کلاس فیلوز کھڑے تھے وہ دیکھ رہے تھے، لیکن سارے بے بس تھے کہ جن تو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ تو اپنے آپ کو ہی مار رہا تھا۔ پھر دوست بتاتے رہے کہ جی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، جب وہ آتا ہے نا تو پھر اس کا برا حال کر کے جاتا ہے، بہت زیادہ اس کو۔ اور اس کے آنے کے دوران یہ بالٹی پوری پانی کی پی جاتا ہے، لسی کی، اور بہت سارا مطلب میاں شیرم صاحب کے بازار پہ اس طرف ان کی رہائش تھی، تو ادھر یعنی دال وغیرہ لنگر پکتا تھا وہاں، روٹیاں بھی، تو کتنی روٹیاں اور اتنی بڑا جو ہے دال کا سسٹم سارا کھا جاتا تھا۔ وہ تو میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ڈر بھی لگتا تھا۔ اور وہ جو سین تھا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی مار رہا ہے اور چیخ چلا بھی رہا ہے۔ پھر میں نے نا اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار کرتا رہا۔ جب ہم نے گھر آ کے بتایا گھر والوں کو، ان کو بھی بڑا ترس آیا، ان کو کھانے پینے کی چیزیں اکثر دے دیتے کہ جاؤ ابراہیم دے آؤ، لیکن قدرت اللہ کی جہاں تک مجھے اب یاد پڑتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس کو کہاں سے ملا یا کیسے اس کے ساتھ چمٹ گیا، کوئی تفصیلات معلوم نہیں تھی، لیکن یہ ضرور تھی کہ وہ دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ دوسرے بھائی کا بھی کوئی پتہ نہیں، اس کو کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی۔ ہم لوگ آپس میں بڑی ڈسکشن کرتے رہے کہ یار یہ واقعی جن ہے یا یہ خود ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے یا اس کو کوئی دماغی تکلیف ہے، لیکن ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ یہی ہم نے سوچا یا اسی نتیجے پر پہنچے کہ یہ جن ہے، اور جن جو ہے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اور بھی لوگوں نے
اپنے اپنے تجربات سنائے، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ جنات جو ہیں یہ ہیں، عام طور پہ دیکھا گیا اور کہتے ہیں کہ جنات جو ہیں یہ اجاڑ بیابان میں رہتے ہیں، آبادی میں نہیں رہتے۔ کوئی خالی گھر ہو اس میں رہنے لگ جاتے ہیں، کسی درخت پہ آ جاتے ہیں، قبرستان میں رہتے ہیں۔ یہ اس قسم کی بڑی باتیں، اور کہنے اس فلانے نو جن چمبڑ گیا ہے۔ اچھا، عام طور پہ نوجوان بچیاں، نوجوان بچے، ان کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ اب کسی نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ میں نے تو اس کو، ابراہیم کو دیکھا، پھر پتہ چلا کہ جی ابراہیم ایک دن آدھی رات کو اٹھا ہے، اپنے بھائی کو اس نے کہا، میں ذرا نہر اپر چناب ہے ہمارے شرک پور کے قریب سے گزرتی ہے، اس کو ہم بن کہتے ہیں، بن، میں ذرا بن تے چلے آیا، اور پھر واپس نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں۔ لوگوں نے پھر قیافے لگائے، اندازے لگائے کہ اس نے اوپر جا کے نا پل کے اوپر سے چھلانگ لگا دی اور ڈوب گیا۔ کسی کو نہیں پتا کیا ہوا، اور اس بات کو بھی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم لوگوں نے کبھی پتہ ہی نہیں کیا کہ وہ کہاں گیا، اس کا بھائی کہاں گیا، ان کے گھر کا کیا بنا۔ اس کا ایک ماموں ہوتا تھا، وہ اچھا صاحب حیثیت آدمی تھا، وہ اس کی کرتا تھا، اس کا آرا تھا، اچھی بڑی دکان تھی جہاں پہ لکڑی کا کام ہوتا تھا، لکڑی چیرتے تھے، بناتے تھے چیزیں۔ تو یہ بڑی پر اسرار سی باتیں ہیں، اور بچے سن کے ڈر جاتے ہیں، رات کو خاص کر اور اندھیرے میں خاص کر۔ میرا ایک دوست غلام جیلانی ہوتا تھا، بچپن سے میٹرک تک ہم لوگ سکول ایک میں پڑھتے، ایک ہی کلاس میں، ایک ہی کلاس روم میں، ایک ہی سیکشن میں۔ وہ بھی، اس کو بھی رات کو بڑا ڈر لگ جاتا تھا۔ بہت دلچسپی ہوتی ہیں باتیں، لیکن یہ ہے کہ ڈراؤنی بھی بڑی ہوتی ہے۔ رات کو بندہ خود بخود اگر کوئی ایسی ویسی چیز آ جائے نظر سامنے سے، تو ایکچولی نظر نہیں آتی، وہ خیال آتا ہے۔ اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ایسی باتیں نہ کریں۔ بچے جو کمزور دل کے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بڑی آکورڈ سچویشن ہو جاتی ہے۔ اس پر پھر کسی وقت مزید سیر اصل تبصرہ کریں گے کہ جن اور بھوت یہ کیا ہوتے ہیں، کیسے آتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے۔ عام طور پہ جو ان کو ٹھیک کرنے والے ہیں وہ سارے جعلی پیر ہوتے ہیں، اور بڑی فضول باتیں کرتے ہیں۔ وہ بچوں کو یا جس آدمی یا عورت پر
چمبڑ جائے، کہتے ہیں یہ ان جن چمبڑ گیا، ان چڑیل چمبڑ گئی، پھر اس کو مارتے ہیں کہ جب اس کو بھگانا ہے، بعض دفعہ موت بھی ہو جاتی ہے، عورت کو مارتے ہیں، مارتے مارتے وہ تشدد برداشت نہیں کرتی ہے، مر جاتی ہے۔ لیکن کچھ نہ کچھ ہے صحیح ضرور، یہ جو میں نے بات بتائی ہے یہ میری چشم دید ہے، اور اس پر میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ باقی اس پہ مزید بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے، ریسرچ کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی۔ فی الحال آپ اتنے کو ہی کافی سمجھیں۔ تھینک یو۔